ایف اے رائٹس میں خوش آمدید۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب بھی روٹھتی تھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں اور منایا جاتا تھا، یہ عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض ایسے ہی لٹائے جاتے ہیں۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس وقت مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نہ تو دماغ کسی اور کو قبول کرنے کے قابل رہتا ہے۔ نیک اور فرما بردار بیوی گھر کی رونق ہوتی ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ جب کوئی پسند آ جائے تو دوسروں سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیسا ہے۔ مرد بھول جاتا ہے، معاف نہیں کرتا۔ عورت معاف کر دیتی ہے، بھولتی نہیں۔ عورت کی دو حرکتیں جو مرد کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مرد کو غصے میں دیکھ کر عورت کا خاموش ہو جانا۔ نمبر 2، کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے مرد سے مشورہ لینا۔ لوگ چھوڑ کر نہیں جاتے، دھکار کر جاتے ہیں۔ اہم یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی کتنی تذلیل کریں گے، اہم یہ ہے کہ اب آپ اور کتنا ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں، اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی۔ یونان میں، مصر میں، عراق میں، ہند میں، چین میں، غرض ہر قوم میں، ہر خطہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں۔ لوگ اسے اپنے عیش و عشرت کی غرض سے خرید و فروخت کرتے، ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اہل عرب عورت کے وجود کو موجب عار سمجھتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہندوستان میں شوہر کی چتا پر اس کی بیوی کو جلایا جاتا تھا۔ واہیانہ مذاہب عورت کو گناہ کا سرچشمہ اور معصیت کا دروازہ اور پاپ کا مجسم سمجھتے تھے۔ اس سے تعلق رکھنا روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ دنیا کے زیادہ تر تہذیبوں میں اس کی سماجی حیثیت نہیں تھی۔ اسے حقیر و ذلیل نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے معاشی و سیاسی حقوق نہیں تھے۔ وہ آزادانہ طریقے سے کوئی لین دین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ باپ کی، پھر شوہر کی اور اس کے بعد اولاد نرینہ کی تابعہ اور محکوم تھی۔ اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں تھی اور نہ ہی اسے کسی پر کوئی اقتدار حاصل تھا، یہاں تک کہ اسے فریاد کرنے کا حق بھی حاصل نہیں تھا۔